إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناقص العلم شخص کو آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عنایت کیا ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر گزار ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل خاص کا ایک حصہ بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت تک پہنچانے کے لیے کچھ اسباب کو مقرر کرتا ہے اور وہ اسباب بندے اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ رحمتیں ایسی ہیں یا رحمتوں کا کچھ حصہ ایسا ہے جس میں بندوں کا کوئی سبب بندے اس میں اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے. تو ایسی رحمت جو بندہ اختیار کرتا ہے یا ایسا سبب جو بندہ اختیار کرتا ہے اور وہ اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے، اور ایسی ایک خاص نعمت جو بندہ اختیار نہیں کرتا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل خاص سے عطا کرتا ہے. تو انہی ملی جلی چیزوں میں سے ایک خاص چیز ہے شفاعت. شفاعت کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہی چیز عام طور پہ گھوما کرتی ہے کہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کے جو صالحہ ہیں، شہداء ہیں یا جو نیک لوگ ہیں، ان کی شفاعت ان کے اپنے ماننے والوں یا ان کے اپنے قریب رہنے والوں کے تناظر میں ہوگی. لیکن یہاں شفاعت کے عنوان سے میں اس کی مکمل بحث میں سے کچھ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ کسی نفع کے حصول کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے، کسی نفع کے حصول کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی شخص کو سفارشی بنانا کہ وہ کسی سے سفارش کرے اور ہمارے نفع کو پہنچا سکے یا ہمارے نقصان کو دور کر سکے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہماری سفارش کریں گے تاکہ جہنم سے نجات مل سکے اور جنت میں داخلہ مل سکے. تو یہ شفاعت کی مختصر سی تعریف معلوم ہوئی. بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے اپنے سماج میں جو ہوا کے رخ پر چلتے ہیں. اگر کسی شخص کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے تو ان کو لگتا ہے وہ ایسے ہی صحیح ہے. ایسے ہی ہمارے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ہم لوگ شفاعت رسول کے یا
شفاعت کے ہم لوگ منکر ہیں، شفاعت کو نہیں مانتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ شفاعت کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں جس طریقے سے اہل سنت والجماعت یا اہل حق کے لوگ مانتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی طرف سے شفاعت کا کوئی عقیدہ نہیں بناتے، اس عقیدے کو مانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہم کو عطا کیا ہے۔ اس سلسلے میں مشہور ایک کتاب ہے شرح السنہ، امام بربہاری کی عقیدے کی کتاب ہے، اس میں عقیدہ اور منہج کی بنیادی بحثیں کی گئی ہیں، اصول کی کتاب ہے۔ ان کی عبارت کا ترجمہ صرف کرو، پڑھ کے سنا دو عبارت، اس کے بعد پھر اس کے اگلے حصے کو بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ والایمان بشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمذنبین الخاطئین فی یوم القیامۃ علی الصراط۔ یہ اہل حدیث کا یا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ کس کی سفارش کریں گے؟ ان لوگوں کی جو گناہ گار ہوں گے، خاطئین ہوں گے قیامت کے دن۔ تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وعلی الصراط، ساتھ ہی ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پل صراط کے برحق ہونے پر ایمان رکھیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّن جَوْفِ جَهَنَّمَ، اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے بہت سارے خاطئین اور گنہگار لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ شَفَاعَةٌ، اور اس بات پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نبی کو اللہ نے شفاعت کی اجازت دی، یا اس نبی کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ الصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور اس طریقے سے صدیقین، شہداء اور صالحین یہ بھی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وَلِلَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَفْضُلُ كَثِيرٌ فِي مَن يَشَاءُ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے بہت زیادہ فضل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جل جانے کے بعد اور کوئلہ بننے کے بعد جہنم سے نکالے جانے پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس عبارت سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سمیت تمام انبیاء کرام یہ اپنی امت کے گنہگار لوگوں کی سفارش کریں گے۔ اب یہاں پر بعض لوگ ایسے گزرے جیسے معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، یہ پرانے فرقے ہیں، یہ لوگ شفاعت کا انکار کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک تابعی ہے یزید الفقیر، یہ مکہ میں رہتے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مکہ میں حج کے لیے تشریف لائے، اور ان کے معمولات میں سے تھا کہ یہ ہر سال حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ یزید الفقیر جو تھے، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام طلق بن حبیب تھا، ان کو طلق بن حبیب کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں خارجیوں کے نقش قدم پر تھے، ان کا وہ عقیدہ تھا جو خارجیوں کا عقیدہ تھا۔ چنانچہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ خارجی منہج پر تھے اور ہم لوگ شفاعت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ تو جب جابر بن عبداللہ آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ اے جابر، تم کیسے لوگ ہو کہ تم لوگ شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہارے خلاف بات کہی ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے ہمارے خلاف قرآن میں کیسے بات کہی ہے، چلو بتاؤ۔ تو کہا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، قرآن کی آیت ہے، اے ہمارے رب، جسے تو نے جہنم میں داخل کر دیا، اس کو رسوا کر دیا، تو وہاں ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ایک آیت اور پڑھ کے سنائی جس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ دیکھو ان آیتوں میں تذکرہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جہنمیوں کو شفاعت کی بنیاد پہ نکالا جائے گا۔ تمہارا عقیدہ صحابی ہونے کے باوجود صحیح نہیں ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ یزید الفقیر بیان کر رہے ہیں ان کے بھائی کے ساتھ مل کر۔ جابر بن عبداللہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ زیادہ دین جانتے ہو یا ہم لوگ زیادہ دین جانتے ہیں؟ قرآن کو تم لوگ زیادہ سمجھتے ہو یا ہم لوگ زیادہ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ آپ صحابی ہیں، زیادہ صاحب علم ہیں اور زیادہ جانتے ہیں آپ لوگ۔ تو کہا کہ جن آیتوں کو تم نے پڑھ کر سنایا ہے نا، ان آیتوں کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس سنا ہے اور ہم اس کا علم رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارا یہ ماننا ہے کہ شفاعت برحق ہے۔
پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں کریمہ پڑھی، سورہ مزمل کی معروف آیت کریمہ، سورہ مدثر کی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ کہا کہ جہنمی لوگ جہنم میں جب جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، جنتی لوگ سوال کریں گے تم لوگ جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر ہم لوگ حق کا انکار کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور قیامت کے دن کو بھی ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کہ وہاں ان کے لیے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی شافع ان کا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جن کے لیے سفارش نہیں ہوگی وہ کافرین ہیں، مومنین نہیں ہیں۔ تمہارے سمجھنے میں یہ فرق ہو گیا، تم سمجھ رہے ہو شفاعت کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ شفاعت جن کو نفع نہیں دے گی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کافر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہمارا عقیدہ درست ہو گیا۔ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم الشان حدیث تھوڑا سا مفصل ہے بیان کی، اس کا آخری ٹکڑا بیان کروں کہ جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے گا، جو لوگ مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے اور کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، جب اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرے گا تو ایک فرشتے کو بلائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں پانی دے گا اور ایک ہاتھ میں نور دے گا، اور کہے گا جاؤ جہنم میں سے فلاں فلاں کو لے آؤ۔ وہ جہنم میں جائے گا فرشتہ اور ان کو لے کر آئے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر ہوگا، اور وہاں سے ان کو نکال کر جنت کے صحن میں لایا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ ان کو جہنم کے صحن میں لے کر، جنت کے صحن میں لے کر آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہاتھ میں ایک نور، ایک ہاتھ میں اور ایک میں پانی دے گا، کہے گا اس کو ان کے پاس لے کر جاؤ، ان پر چھڑکاؤ کرو۔ وہ پانی کو لے کر جائے گا اور ان کے جہنمیوں کے چہرے، جن کے کالے کلوٹے چہرے ہو چکے ہوں گے، جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کے چہروں پر اس پانی کو چھڑکے گا، نور کو چھڑکے گا۔ ان تک وہ پانی اور نور پہنچے گا جن تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یا جن کے بارے میں اللہ کا خیر کا ارادہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ فرشتہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ان کو جنت کے صحن سے اٹھا کر کے جنت کے ایک سائڈ میں لے کر جایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ شفاعت کرنے والوں کو لے کر آیا جائے۔ تو جو مومنین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، جن کو بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی، وہ ان مومنین کی سفارش کریں گے اور ان کو جنت کے اعلیٰ یا جو بھی درجہ ان کا ہوگا اس درجے میں ان کو رکھا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر نہیں کیا تو وہ جہنم میں جلے بھی گا اگر، تو اس کو نکال کر کے ایمان کی بدولت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس میں ایک چیز سبب بنے گی، وہ ہے شفاعت۔ اتنی بات واضح ہوئی کہ ہمارا شفاعت کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ اب یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دلیل اور پڑھ کے سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی جہنم سے نکالنے والی، اس کو امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف، مصنف ابن عبدالرزاق، اس کتاب کے اندر ذکر کیا، وہ روایت صحیح ہے۔ اب دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی مشہور روایت ہے کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اس سلسلے میں جلدی کی اور اپنی دعا کو دنیا ہی میں اس کو مانگ لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میری جو دعا ہے اس دعا کو میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے میں نے اس کو بچا کر رکھا ہے۔ وہ دعا کون سی ہوگی؟ یہ شفاعت والی دعا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لمن مات ولم یشرک باللہ شیئا، کہ میری شفاعت امت کے ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت مزید ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا، لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو امت کے آدھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا اختیار دے دیا جائے، دونوں میں سے جو چاہیں آپ انتخاب کر لیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میں نے شفاعت کے اختیار والی بات قبول فرما لی اور اس بات کو چھوڑ دیا
کہ میری امت کے آدھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. اگر آدھے لوگ کی بات قبول کر لیتے تو آدھے جہنم میں چلے جاتے, فیصلہ ہو جاتا. لیکن شفاعت کو آپ نے رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو سکے. تو ایک صحابی وہاں موجود تھے, کچھ لوگ, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, یا یہ کہا کہ کیا ہم ان اہل شفاعت میں شامل ہوں گے, یا ہمیں شامل فرما لیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہم مجلس ہو تم اہل شفاعت میں سے ہو, یعنی جن کو میری سفارش ملے گی تم ان میں سے شامل ہو. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم لوگ گواہ رہنا, تم لوگ گواہ رہنا کہ میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. اس چھوٹی سی بات کو پوری امت کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سفارش میری امت کے اس ایک ایک مرد کے لیے, ایک ایک عورت کے لیے ہوگی جو توحید کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے, شرک کر کے نہیں جا رہا ہے, توحید اختیار کر کے جا رہا ہے, تو شفاعت ملے گی. کتنی بڑی اور کتنی عظیم الشان بات ہے, کتنی ایمان کو تازہ کرنے والی بات آپ اندازہ لگائیے. تو یہ بھی ایک دلیل تھی. اس طریقے سے ہمیں جاننا چاہیے کہ شفاعت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں, کچھ ضوابط ہیں, اس کے کچھ شرائط ہیں. اور یہ اصول اور ضوابط اور شرائط خود ساختہ نہیں ہے, بلکہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر ہے اور دلیلوں سے مستفاد ہے. ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے, کسی بھی آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا فرشتے ہوں یا دیگر انبیاء ہوں یا صالحین ہوں, وہ شفاعت اس وقت کریں گے جب ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا, جب ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. آیتیں پڑھیے, آیت الکرسی میں نے پڑھی, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے جو اس کے جناب میں اس کے اذن کے بغیر, یعنی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یہ پتہ چلا اس آیت کریمہ میں کہ کسی بھی شخص کی جو شفاعت کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے. تو جو آدمی سفارش کرے گا اس کو اجازت ملنا یہ پہلی شرط ہے. اس کو کہتے ہیں شافع, شفاعت کرنے والا. مشفوع لہو, وہ آدمی جس کے حق میں سفارش کی جائے اس کے حق میں سفارش کی اجازت ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونا, دونوں چیزیں ضروری ہے. جب اس کے بارے میں اجازت ملے گی کہ اس کی سفارش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, کہ آسمانوں میں کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی, إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ, مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے اور ان سے راضی ہو جائے. یعنی اجازت اور رضامندی کے بعد سفارش اگر ہوگی تو وہ سفارش فائدہ دے گی بندے کو. تو ایک شرط یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی سفارش کر رہا ہے اس کو سفارش کی اجازت ملے گی تو سفارش کرے گا, اور جس کے حق میں سفارش کرے گا کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے اس کے حق میں اجازت ملنا یہ دوسری شرط ہے. ان دونوں شرطوں کے بغیر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی سفارش نہیں کر سکے گا. اب ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک آدمی کو سفارش کے ذریعے سے نکال کے جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا ہی ہے, تو پھر شفاعت کا مطلب کیا ہوا؟ سوال ہوتا ہے نا, شفاعت کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں شفاعت کا جو معاملہ ہے, جس کو شفاعت کی اجازت دی جا رہی ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ اس کا اکرام اور اس کا احترام چاہتا ہے کہ اس کو اکرام سے نوازا جائے, اس کی عزت اور اس کے شرف میں اضافہ کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان بھائی کو جنت میں داخلہ مل رہا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ شفاعت کے ذریعے سے شفاعت کو اور مومن کو ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ دوسرے مومن پر رحم کرے, یہ اس کے رحم کی ایک قسم ہے اور یہ اس کی ایک شان ہے کہ وہ اس انداز میں بھی بندوں پر رحم فرمائے گا. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی سفارش کر لیں گے, یا ہم کسی سلسلے میں بندھ جائیں, کسی بھی سلسلے میں منسلک ہو جائیں تو وہاں سے وہ ہماری سفارش کروا لیں گے. ایسے بہت سارے ہمارے سلسلے ہیں, کوئی سلسلہ لے کے بیٹھا ہے, کوئی سلسلہ لے کر بیٹھا ہے,
تو یہاں یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو ہم سفارش کس سے مانگیں گے؟ جی سفارش کس سے طلب کریں گے ہم لوگ؟ کیا ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے لہٰذا ہم حج عمرہ کے لیے جائیں تو اللہ کے رسول سے کہیں کہ آپ ہماری سفارش کرنا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل للہ شفاعت جمیعا، کہ سارے کے سارے شفاعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ جب اختیار اللہ کا ہے، سفارش اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کے لیے لو اللہ سے لگائی جائے گی، اللہ سے مانگا جائے گا کہ وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے۔ ہم اللہ کے علاوہ اگر نبی سے شفاعت کا عقیدہ بنا رہے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے لہذا ان سے مانگو، یہی چیز شرک اکبر ہے، اور یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے جو معبودان ہیں لات منات عزا فلاں ڈھما، یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کو کوئی رد نہیں کرے گا، اللہ بھی رد نہیں کرے گا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، یہی عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی شفاعت تو کوئی رد نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شفاعت کا کلی اختیار اللہ کی ذات کو ہے، اللہ چاہے تو رد کر دے گا، جب اللہ کو اختیار ہے تو صرف اللہ سے مانگا جائے گا۔ اور جب آپ اللہ سے لو نہیں لگا رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، فلاں ولی ہو، فلاں بزرگ ہو، ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھ رہے ہیں کہ وہ سفارش کریں گے یا ان کے سلسلے میں جڑ جاؤ تو بچ جائیں گے، یہی عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ کسی صاحبی نے لکھا ہے کہ اس انداز میں آدمی شرک کر کے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر لیتا ہے، تو بزرگوں سے امید لگا رہا ہے یہ شفاعت کریں گے، اور اس انداز میں نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اب ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آیت الکرسی میں ہم نے آیت کریمہ پڑھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ زمین و آسمان کی جو ملکیت ہے سب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سلطان کون ہے؟ اللہ ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا میں کس کا تصرف ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کلی اختیار رکھتا ہے، تصرف اس کا ہے، آخرت میں اسی کی ملکیت ہوگی، اسی کی بادشاہت ہوگی، تو شفاعت کے لیے کسی اور کے کندھے پہ سر رکھنا کیسا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اختیار اللہ کا ہوگا قیامت کے دن، وہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے۔ جب شفاعت وہ کریں گے اللہ کے حکم سے، تو کس سے شفاعت کی لو لگائی جائے گی؟ اللہ کی ذات سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ عقیدہ اتنا واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات جو مزید آپ کو اس سلسلے میں سمجھانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق جو ہے، مخلوقات میں کون کون لوگ ہیں، کس کس انداز میں کیسی کیسی سفارش ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت یا سفارش میں سب سے پہلے اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ یہ آپ کا شرف ہوگا، آپ کا مقام ہوگا، آپ کا مرتبہ ہوگا قیامت کے دن۔ لمبی حدیث آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن سارے انبیاء حاضر ہوں گے، سب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، تو کسی کی جرأت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو اللہ کے رسول کہیں گے ہاں میں ہی ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ ہمارے یہاں جو شفاعت کا عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ عقیدہ دیکھے اور اللہ کے رسول کی حدیث دیکھے۔ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ سجدے کی مدت، حمد و ثنا کے کلمات دونوں نہیں بتائے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کتنی لمبی مدت تک سجدے میں رہیں گے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد کیا آپ سجدے میں جانے کے بعد کیا پڑھیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو القا فرمائے گا، آپ اللہ کی حمد و ثنا ایسی تعریف بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور آپ مانگیے، دیا جائے گا، اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی کی جائے گی، اور سفارش کیجئے تو سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امت کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کا حساب و کتاب کے معاملات آگے بڑھائے جائیں۔ یہی ہے مقام محمود، یہی ہے شفاعت کبریٰ عظمیٰ جو اس امت کے اور تمام امتوں کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ پھر ایک سفارش وہ ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک آدمی کے لیے کریں گے۔ تو کون ہے مشرک آدمی؟ مشرکین کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کے لیے ہے، وہ استثناء ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ کسی بھی آدمی نبی کو
کسی مشرک کے لیے، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، ان کو ان کے حق میں تخفیف عذاب کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہوگا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے چچا کو تخفیف عذاب کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ کیا تخفیف ہوگی؟ ابو طالب کو اللہ کے رسول کی شفاعت پر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، آگ کے 2 انگارے پہنائے جائیں گے، 2 جوتیاں پہنائی جائے گی، جس سے ابو طالب کا دماغ کھول اٹھے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو طالب کو ایسا محسوس ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب مجھ کو دیا جا رہا ہے، جبکہ مشرکین میں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ کس کی سفارش پر؟ اللہ کے رسول کی سفارش پر۔ لیکن یہ اختیار کسی نبی کو اپنے کسی قریبی آدمی کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کے باپ کو ایک بجو، ایک جانور ہوتا ہے، اس کی شکل میں لایا جائے گا، بخاری کی روایت ہے، اور ان سے کہا جائے گا اپنے پیروں کی طرف دیکھو، وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو بجو کی شکل میں ان کا باپ پڑا ہوگا، حکم ہوگا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر آدمی شرک کر کے جاتا ہے، اس کا سلسلہ نسب سید نہیں، انبیاء سے مل جائے اور ابراہیم خلیل اللہ سے مل جائے، نوح علیہ السلام سے مل جائے، اللہ کے رسول سے اس کا سلسلہ مل جائے، یہ ہمارے یہاں کے جو میڈ ان مالک اور سید ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اوریجنلی سید ہیں، اوریجنلی جو جن کا سلسلہ نسب اللہ کے رسول سے ملتا ہے، اگر اس سلسلے سے بھی منسلک ہو جائے، اگر اس حالت میں اللہ کے یہاں جا رہے ہیں کہ انہوں نے شرک کیا ہے، تو انبیاء کی سفارش نہیں ملے گی، اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ملے گی، یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ پھر یہ شفاعت کا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد آگے بڑھیے، اور کون لوگ شفاعت کریں گے؟ تو میں نے بتایا کہ صدیقین، شہداء اور صالحین۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ اجازت دے، ایک شرط یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں اجازت دے، اور ایک بنیادی شرط آپ نے یاد رکھی کہ آدمی کا توحید پر مرنا یہ شرط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول سے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے امید تھی تمہاری حرص دیکھ کر کہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تمہارے علاوہ کوئی آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہا کہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ کہا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ خلوص دل سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اتنے اخلاص کے ساتھ میں کہا کہ اس کی جتنی بھی ضد ہے، شرکیات ہے، اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے کلمہ توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری اور اسی کے تقاضوں پر جیتے جیتے مر گیا، اور اللہ کے یہاں حاضری ہو رہی ہے تو لا الہ الا اللہ کے اوپر ہو رہی ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سفارش کے حقدار یہ لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد یہ قرآن سفارش کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ ہمارا تعلق قرآن سے رمضانی ہو جاتا ہے، اور رمضان میں بھی لوگ لوٹ پوٹ کر کے کنارے ہو کر کے سستیوں کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ شوق، وہ جذبہ اور وہ تڑپ جو قرآن کے متعلق ہونی چاہیے تھی، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تڑپ، وہ جذبہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو قرآن پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے شخص کے بارے میں اللہ کے سفارش کرے گا۔ رمضان آ رہا ہے، آپ سنیں گے یہ قرآن اور روزہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے۔ قرآن کہے گا رب العالمین یہ فلاں آدمی ہے جو رات کو سوتا نہیں تھا، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ روزہ جائے گا، روزہ کہے گا رب العالمین یہ رمضان کے مہینے میں بھوکا پہ ایسا رہتا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت تو قبول فرما لے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے بارے میں فلاں شفاعت کرے قبول ہو جائے گی؟ نہیں، نبی نے بتایا، اللہ کی طرف سے بتایا، وہی نازل ہوئی، یہ قرآن اور روزہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منظر اتنا بھیانک ہوگا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان کی اجازت کے بغیر کسی آدمی کو کلام کرنے کی، چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی میدان محشر میں۔ اتنا خوفناک منظر ہوگا، ایسے خوفناک منظر میں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اور انبیاء سفارش نہیں کر رہے ہیں، معاملہ اتنے سنگین ہیں۔ کسی بندے کو اگر قرآن آ کے سفارش کر دے، کسی بندے کے بارے میں روزہ سفارش کر دے، کتنی بڑی بات ہے بتائیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے
کہ بقرہ اور آل عمران، سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، اس کو معمولات میں شامل کیجیے، روزانہ پڑھیے اس کو، کہتے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے شخص کے بارے میں قیامت کے دن اس طرح آئے گی گویا کہ پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں جو اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، یا چھتریوں کی مانند آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے شخص کے بارے میں سفارش کرے گی اور شفاعت کا معاملہ ہوگا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران خاص طور پر شفاعت کریں گے اور شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ شفاعتیں ایسی ہوگی جو دنیا میں مسلمان تھے، موحد تھے، لیکن گناہ کا کام کرتے تھے، سود کھا رہا ہے کوئی، کچھ اور گڑبڑ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، اب جہنم میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا اور انبیاء اور مومنین کی شفاعت کے ذریعے سے ان کو نکالا جائے گا۔ ایک شفاعت یہ ہوگی، قرآن مجید میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، کچھ ایسے ہوں گے جو متوسط درجے کے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا شفاعت کے ذریعے سے۔ ایک یہ ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط پہ سے گزر رہے ہوں گے اور معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا۔ پل صراط کتنی خطرناک چیز ہے، تلوار سے زیادہ باریک ہے، اس میں ہتھ کھڈے لگے ہوں گے۔ تو مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے کنارے کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت بہت سارے لوگوں کو پل صراط پر بھی جہنم میں گرنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوگا شفاعت کا۔ ایک قسم یہ ہوگی شفاعت کی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوگی، اب نہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے، بیچ میں ایک اونچا مقام اعراف ہوگا، وہاں ٹھہر جائیں گے۔ تو مقام اعراف پہ جو لوگ ٹھہریں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوگی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے لوگوں کی شفاعت کے ذریعے سے جنت الفردوس میں جنت میں داخل کرے گا۔ آخری بات یہ، اس عنوان سے طوری باتیں تھیں لیکن آخری بات یہ کہ ایک آدمی ہوگا، بخاری کی روایت ہے، جو جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد دیکھے گا کہ جنت میں میرا فلاں دوست نہیں ہے، فلاں قریبی آدمی نہیں ہے، تو اس کو یقین ہو جائے گا جہنم میں گیا، جنت میں نہیں تو کہاں گیا، جہنم میں گیا نا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا، اللہ سے کہے گا رب العالمین وہ فلاں جو آدمی ہے میرا دوست تھا یا فلاں تھا میرا قریبی، وہ جنت میں نہیں ہے، جہنم میں چلا گیا ہے، جنت میں نہیں ہے رب العالمین، جہنم میں چلا گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جہنم سے اس کو نکال کر لے آؤ۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہوگی ایک مومن کے لیے کہ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دوست، اس کے قریبی لوگ میں سے کوئی آدمی جنت میں اگر نہیں ہے تو اس کی شہادت، اس کی شفاعت، اس کی سفارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اس کو جہنم سے نکال لے آؤ۔ شرط کیا ہوگی؟ مومن ہونا چاہیے، بے ایمان کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں، مشرک کے لیے نہیں، وہ ایمان والا تھا، کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اس کی شفاعت پر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑے شرف کی بات ہوئی مومن کے لیے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس سے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی طرح کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی اگر آدمی کفر کے ساتھ مر جاتا ہے اور ایسے اعمال کے ساتھ مرتا ہے تو اس کے حق میں شفاعت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سنگین بات ہوگی۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک سبب و ذریعہ ہے کہ اس نے ایک ایسا آپشن ہمارے لیے رکھا ہے شفاعت کا کہ اگر کوئی آدمی ہمارا قریبی ہے، ہمارا دوست ہے، ہم جنت میں چلے گئے، ہم نیک بن گئے، تو ہماری درخواست پر اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دے سکتے ہیں اور اللہ کی اجازت کے ساتھ ہم اس کو جہنم سے نکلا سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں نہیں کہا جائے گا کہ عبداللہ کے عبد الرحمن سے مجھے کو لے چلنا جنت میں۔ ہمارے یہاں نا حافظ بنا لو ایک خاندان میں 40 کو لے کر جائے گا، وہ 40 کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ 40 نماز نہیں پڑھ رہے، 40 روزہ نہیں رکھ رہے، حرام کھا رہے ہیں، وہ کیا ایک حافظ ہے ہمارے خاندان میں، نہیں چلے گا میرے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے
تو کسی اور آدمی کے بارے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں شرط کیا ہوگی؟ ایمان شرط ہے، اللہ کی اجازت شرط ہے، اس کے بنا سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وعلا اکبر۔ ختم ہو گیا؟ ارے مان لو جب تک اٹھیں گے تب تک ہم کیسے اٹھیں گے؟